بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے اتحاد امت کے تعلق سے۔ اتحاد یا یونٹی ایک ایسا لفظ ہے جو ہر خاص و عام کی زبان پر ہوتا ہے۔ ہر مسلمان اپنی مجلسوں میں اور اپنی محفلوں میں اس بات کا شکوہ کرتا نظر آتا ہے کہ آج مسلمانوں میں اتحاد نہیں۔ اگر آج مسلمان متحد ہو جائیں تو وہ پھر سے اپنا کھویا ہوا مقام، اپنی ڈگنیٹی واپس لے سکتے ہیں۔ دوسری طرف جب ہم علماء کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ بھی انفرادی طور پر مسلمانوں کے اندر اتحاد نہ ہونے کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں، اور انفرادی طور پر وہ آئے دن مسلمانوں سے اس کی اپیل، اس کی درخواست کرتے رہتے ہیں کہ مسلمان اپنے اندر اتحاد پیدا کریں۔ لیکن اگر عوام کی بات کی جائے تو انفرادی طور پر ان کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب کبھی کوئی بات ان کے علماء کی رائے کے خلاف آ جاتی ہے تو وہ پھر اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اور آپس میں دست و گریباں ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف جب وہ علماء جو انفرادی طور پر تو اتحاد کی بات کرتے ہیں، انڈیویجول اتحاد کی بات کرتے ہیں، لیکن جب کبھی بات ان کے مسلک کی آتی ہے تو وہ اپنے مسلک کی برتری ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتے اور دوسرے مسالک اور دوسری جماعتوں کو زیر کرنے کے لیے کوئی بھی کسر باقی نہیں رکھتے اور پورا زور اپنی مسلک کی برتری پر صرف کر دیتے ہیں۔ اگر اتحاد کی بات کی جائے تو کہیں نہ کہیں مسالک کو دیکھتے ہیں یا تنظیموں اور دیگر جماعتوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ ان تمام مسالک کے لوگوں نے اور ان تمام جماعت کے لوگوں نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ تمام فرقے کے لوگ، تمام مسالک کے لوگ اگر ہماری جماعت میں اور ہمارے مسالک میں آ جائیں تو اتحاد قائم ہو جائے۔ غالباً اگر جائزہ لیں تو ایسی صورتحال نظر آتی ہے کہ ہر جماعت شاید یہی سوچتی ہے اگر وہ میرے نظریے کو قبول کر لیں، میرے کانسیپٹ کو مان لیں اور میرے جو پوائنٹ آف ویوز ہیں اس کو تسلیم کر لیں تو مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے۔ حالانکہ یہ کبھی ممکن نہیں، یہ محال ہے۔ اتحاد کن بنیادوں پر ہو سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جائزہ ہم جب لیتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے قبل ہم دیکھتے ہیں کہ عرب دنیا مختلف قبائل میں منقسم تھی، مختلف جماعتوں میں منقسم تھی، کہیں رنگ کی بنیاد پر، کہیں نسل کی بنیاد پر، خون کی بنیاد پر، جنس کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر منقسم تھی۔ ان تمام عرب کے لوگوں کو اگر کسی چیز نے جوڑا ہے تو اسلام نے جوڑا ہے۔ یہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کی تعریف کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی الوہیت کا اقرار کرو، تم رسول کی رسالت کا اقرار کرو اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، رمضان کے روزے رکھو اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرو اگر استطاعت ہو تو۔ اس کو دوسری حدیث میں فرمایا گیا بنی الاسلام علی خمس، یعنی اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں، جو بھی جماعت ہے، جو بھی تنظیم، جو بھی مسالک اگر ان 5 اصولوں پر قائم ہے تو وہ وہ تنظیم اسلام کی ماننے والی ہے، وہ مسالک اسلام کے ماننے والے ہیں، اور وہ تمام مسالک آپس میں اسلامی بھائی اور دینی بھائی مانے جائیں گے۔ جہاں تک بات ہے فروعی مسائل کا، جہاں تک بات ہے رائے کے اختلاف کا، تو اس کا انکار کرنا یا قبول کرنا وہ اسلام سے باہر بہرحال کسی کو نہیں کرتا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں شخص میرے مسلک کا ماننے والا نہیں اس لیے وہ اسلام سے خارج ہے تو اس کی کج فہمی ہے، اس کی کم فہمی ہے اور لا علمی ہے۔ ہر وہ انسان جو انفرادی طور پر یہ اتحاد کی بات کرتا ہے، مسلمانوں میں اتحاد کی بات کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان متحد ہو جائیں تو اپنے سامنے ان 5 بنیادی چیزوں کو رکھے، ان 5 بنیادی چیزوں کو جس پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔
اور دیکھے کہ فلاں شخص جس کو ہم اسلام سے خارج سمجھ رہے ہیں یا اسلام کا فالوور نہیں مان رہے ہیں، اس کے اندر یہ 5 چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر وہ ان 5 چیزوں کو تسلیم کرتا ہے، اگر وہ ان 5 چیزوں پر قائم ہے، تو اس کو ہم اسلام کا ماننے والا یعنی مسلمان کہیں گے۔ اگر ان چیزوں کا کوئی انکار کر رہا ہے تو بہرحال وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسے اسلام کا ماننے والا یا اسلام کا فالوور نہیں کہا جا سکتا۔ تو اتحاد کے علم بردار یا جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو، تو ان کو ان 5 چیزوں کی بنیاد پر ہی کسی کے تعلق سے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ جس طرح ایک درخت ہوتا ہے اور ان درخت میں مختلف شاخیں ہوتی ہیں، اور ہر شاخ پر پھل ہوتے ہیں، کوئی بھی ان پھلوں کو توڑنے والا اپنے لیے کسی ڈالی کو خاص نہیں کرتا، بلکہ جس بھی شاخ پر کوئی صحیح پھل دکھتا ہے، کوئی عمدہ پھل لگا ہوا نظر آتا ہے تو اس کو توڑ لیتا ہے۔ تو ان تمام مسالک، ان تمام جماعتیں اور ان تمام تنظیموں کو آپ اسلام کی شاخیں سمجھیں اور دیکھیں کہ ہاں کس مسالک میں اور کس جماعت میں اچھی باتیں ہیں جو ہمارے اخلاق کے لیے بہتر ہے، جو ہمارے ایمان کے لیے بہتر ہے۔ آپ اس چیز کو اختیار کریں، اور جو چیزیں جن چیزوں کو آپ کا ذہن قبول نہیں کر رہا ہے اس خوبصورتی کے ساتھ چھوڑ دیں۔ تو انشاءاللہ اس طرح امت کے درمیان اتحاد کی راہ کو آسان کیا جا سکتا ہے۔ دوسری اور آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ مسلمان اپنی ذہنیت کو تکفیری سوچ سے آزاد کریں۔ تکفیری سوچ کیا؟ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جزوی مسائل پر یا کسی بھی فروعی مسائل پر اور پارشل ایشوز پر ہم دیکھتے ہیں ہر مسلمان ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج کہتا نظر آتا ہے کہ فلاں شخص کافر ہو گیا، فلاں شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ تکفیری سوچ ہے جس نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیں اور وہ دیکھیں کہ انہوں نے کس بنیاد پر لوگوں کو اسلام کا نہ ماننے والا کہا ہے اور کن بنیادوں پر لوگوں کو اسلام کا ماننے والا کہا ہے۔ ہمارے سامنے جب مسلک ہوگا، ہمارے سامنے جب اپنی جماعت کا فروغ دینا ہوگا اور ہماری تنظیموں کا فروغ دینا ہوگا، تو کبھی بھی اسلام کا فروغ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا نقصان ہی ہمیں پہنچے گا، مسلمانوں کو پہنچے گا۔ تو جو بھی اسلام کا ماننے والا ہے اور مسلمانوں میں اتحاد کو قائم کرنا چاہتا ہے تو ان 5 بنیاد کو دیکھے، ان 5 اصولوں کو دیکھے اور اسی بنیاد پر وہ دوسروں کے حق میں اسلام کا یا اسلام سے خارج ہونے کا فیصلہ کرے۔